ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اور اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو کوئی جڑتا ہے وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے وہ باعزت بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ خلاصہ قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کلام کی نہ کوئی تفسیر کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خلاصہ بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا علم قرآن کا علم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو پڑھانے والے کو سب سے بڑا عالم قرار دیا، اور جب وہ قرآن مجید کو شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الف لام میم لا ادری اللہ اعلم بمرادہ، میں نہیں جانتا، یعنی اللہ کے علوم کو بیان کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، میرے پاس کچھ نہیں، جو دیں گے اللہ دیں گے۔ خلاصے کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ متن کی حیثیت اور وہ ایک بنیاد کی حیثیت ہیں، اور جتنی شاخیں اور جتنی برانچز اس میں سے نکل رہی ہیں وہ پورا قرآن مجید ہے۔ سورۃ فاتحہ میں رب کی ربوبیت بھی ہے، آخرت بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور اللہ سے التجا اور جو دعا مانگنی ہے وہ رب نے خود سے سکھلا دی۔ آتے ہیں پہلے سپارے کی طرف۔ الف لام میم پہلا سپارہ ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتلا دوں کہ یہ خلاصہ یا تو مکمل تشریح اور تفسیر سے پہلے کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ مکمل طور پر جب بیان کر دیا جائے، بیان کرنے کے بعد اس کا خلاصہ پھر دوبارہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے ترجمے سے واقف ہیں اور ان علوم سے واقف ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے سامنے خلاصہ اور خلاصے کے پوائنٹس اور جو مفاتیح اور جو عنوانات یا مضامین پیش کیے جائیں گے وہ کتنے جاندار ہیں اور کتنے پہلو سے ان کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھا جا رہا۔ پہلے سپارے میں 5 مضامین ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اقسام انسان، اور ایک اعجاز قرآن، اور ایک آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور بنی اسرائیل کے چند واقعات اور نکران رحمت کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ اب ہر ایک پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے اور ہمارا یہ سپارہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلی بات اقسام انسان سے۔ انسان کی 3 قسمیں ہیں، مومنین ہیں، منافقین ہیں اور کافرین ہیں۔ پھر مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان بالغیب لانے والے، اللہ کی جو نماز ہے اس کا اہتمام کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اللہ نے کھلایا اس کو خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی منافقین کی کچھ خصلتیں اور رذائل بیان کیے ہیں۔ ان میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور دغا بازی ہے، فراڈ ہے، اور استہزاء ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، تذبذب ہے۔ یہ ان کی کیفیات منافقین کی اس سپارے میں بیان ہوئی ہیں، یہ اس حوالے سے ہے۔ باقی کافرین ہے، کافرین میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہوا ہے، ان پہ مہر لگا دی گئی۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ الف لام میم، بھائی جو لفظ تم بولتے ہو ان الفاظ کے کچھ معانی ہوتے ہیں، تمہیں پتہ بھی چلتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے، الف لام میم ایسا عاجز کر دینے والا ہے حروف مقطعات کہ عربوں کو اپنی عربیت پہ جو ناز تھا انہوں نے اس الف لام میم کے سامنے اپنی عربیت اور فصاحت اور بلاغت کی جو ان کی طاقت تھی اس نے گھٹنے ٹیک لیے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔
باقی اس میں بیان ہوا بنی اسرائیل کی یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا 3 دفعہ آیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو پر نعمتوں کی فراوانی اور بارش کی، اس کا جو انہوں نے کفران کیا، ناشکری کی، اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنا جو اللہ جل جلالہ کے لیے کام کیا، اس کو تقبل منا انک انت السمیع العلیم فرمایا کہ یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، یقیناً آپ ہمارے اس کام اور اس چھوٹی سی خدمت سے واقف ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ خدمت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے۔